پڑھائی اور لکھائی کی مہارت، حاصل تعلم، اخبارات اور رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادیں، اشتہارات اور خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں۔ عزیز طلبہ، اخبارات اور رسائل و جرائد ہمیں معلومات بھی دیتے ہیں اور ہمارے شعور کی سطح بھی بلند کرتے ہیں۔ اچھے طلبہ کو شروع ہی سے مطالعے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کے مطالعے میں رسائل و جرائد اور اخبارات شامل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ رسائل و جرائد پڑھتے رہتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کی عادت کو پروان چڑھائیں۔ یہ عادت آپ کی شخصیت کے لیے قیمتی اثاثہ ثابت ہوگی۔ آئیں ایک اخبار میں دیا گیا اداریہ پڑھنے کی سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 3، ذیل میں ایک قومی روزنامے کا اداریہ دیا گیا ہے۔ دیا ہوا اداریہ روانی سے پڑھیں۔ غیر متوازن طرز حیات اور بیماریاں۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک رپورٹ میں یہ تشویشناک انکشاف کیا ہے کہ کینسر، شوگر اور دل کی بیماریاں عالمی سطح پر 74% اموات کا سبب بنتی ہیں۔ دنیا بھر میں 4% سے زیادہ افراد غیر متعدی بیماریوں سے مرتے ہیں اور 70 سال سے کم افراد بڑھاپے کے امراض کے سبب موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں مذکورہ بیماریوں کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2020 میں 2,40,000 سے زیادہ افراد دل کے امراض کے سبب جان کی بازی ہار گئے تھے اور یہ اموات سال بھر میں ہونے والی کل اموات کا قریباً 17% تھی۔ ایک طبی جائزے کے مطابق ملک بھر میں ہر 39 منٹ میں ایک شخص دل کے امراض کا شکار ہوتا ہے۔ جان لیوا بیماریوں کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا طرز زندگی غیر متوازن ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کے فقدان اور غیر صحت بخش غذا کے علاوہ تمباکو نوشی مضر صحت عادات طبی مسائل میں سنگینی کا سبب بنتی ہیں۔ آج ہر دوسرا شخص موٹاپے، شوگر، بلڈ پریشر یا دل کی بیماریوں کا شکار نظر آتا ہے۔ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جہاں طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا، ورزش اور واک کا وقت نکالنا ضروری ہے، وہیں باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپ بھی کروانا چاہیے۔ حاصل تعلم، نثر پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھ سکیں۔ تلخیص نگاری، جب ہم کسی طویل عبارت یا مضمون کی غیر ضروری تفاصیل کو منہا کر کے اصل مفہوم کو اختصار سے بیان کریں تو اسے تلخیص کہتے ہیں۔ تلخیص دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ تلخیص نگاری کا طریقہ: الف، تلخیص عبارت کا تقریباً 1/3 ہوتی ہے۔ ب، تلخیص میں واقعات کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جو اصل عبارت میں ہو۔ جیم، تلخیص چونکہ اصل عبارت کا نچوڑ ہوتی ہے اس لیے اسے اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے۔ دال، تلخیص میں استعارات، تشبیہات، ضرب المثال کو حذف کرنا ہوتا ہے۔ ہے، تلخیص میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا ترمیم نہیں کی۔ عزیز طلبہ، آپ نے تلخیص سے متعلق اہم نکات سمجھ لیے، تو چلیں پھر سرگرمی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سبق صحت کا راز کا خلاصہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ حاصل تعلم، کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھ سکیں۔ عزیز طلبہ، تبصرہ کے معنی تصریح، تفصیل اور توضیح کے ہیں۔ تبصرے میں عموماً کسی کتاب یا رسالے کو پڑھ کر اس کے اہم یا غیر اہم ہونے سے متعلق خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تبصرہ لکھنے والا تبصرہ نویس یا تبصرہ نگار کہلاتا ہے۔
کتاب پر تبصرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، تعارف۔ سب سے پہلے کتاب اور مصنف کا نام، صفحات کی تعداد اور ناشر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ ب، مرکزی حصہ۔ تعارف کے بعد کتاب کے علمی اور ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس حصے میں کتاب کی بنیادی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تبصرہ محض کسی کتاب کی تعریف کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس سے تبصرہ نہیں رہتا، لہٰذا پوری دیانت اور امانت کے ساتھ غیر جانبدارانہ طور پر تنقید کی جائے اور مصنف کو خیر خواہانہ مشوروں سے نوازا جائے۔ جیم، اختتام۔ آخر میں کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مثلاً کتابت و کمپوزنگ کے معیار اور غلطیوں کی نشاندہی، طباعت اور کاغذ اور جلد بندی وغیرہ سے متعلق کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کسی اصلاح یا خامی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ امید ہے تبصرہ سے متعلق آپ نے اہم نکات سمجھ لیے ہوں گے، تو آئیں پھر سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 5، اپنی اردو جماعت ہفتم کی کتاب پر تبصرہ لکھیں جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔